بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل صداقت و شجاعت۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے یتیموں کے حقوق اور ان کی دیکھ بھال۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملا کر اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کی کفالت کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا شرک جیسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ جی ناظرین، معاشرے میں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ بدبخت اور شقی القلب لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے دھکے مار کر نکال دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یتیموں کے مال کو فضول خرچی اور جلدی میں اڑا دیتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر واپس نہ مانگ لیں۔ بھائیو، یتیم کا مال اور جائیداد پر قبضہ کرنا اور اس کے مال کو اپنی عیاشیوں میں اڑا کر ختم کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آخر میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کی ماہانہ آمدنی لاکھوں اور کروڑوں روپے ہے، وہ آگے بڑھیں اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ہم لاکھوں روپے ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی یتیم خانہ بنائیں، بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی رہائش اور خوراک کا انتظام کر کے جنت کے مالک بن جائیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔